ویڈیوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، حالات پاکستان کے ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ درست ہو رہے ہوں گے، اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اور تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیکس ہوگا یا کچھ۔ بہرحال اپنی اپنی باتیں ہیں، لیکن ایسا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا جو میرے پاس معلومات ہے۔ اور اسی طرح کچھ معلومات باہر کے حوالے سے بھی اہم ویلاگ ہے آج کا بھی، لیکن میں تھوڑا سا آپ سے کچھ بین الاقوامی صورتحال پر تھوڑا سا اپنا خبروں پہ تجزیہ دے دیتا ہوں۔ باغمت کے اوپر مکمل قبضہ جو ہے وہ اس وقت روس کا ہو چکا ہے، اور جو میں نے آج صبح اطلاعات مجھے پتہ لگی تھی اس میں یہ ہوا ہے کہ روس جو ہے ڈونس کی طرف اب بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کریماٹورس اور ڈیلارس کی طرف بھی وہ ان کی پیش قدمی ہوگی۔ اور جب میں نے وہاں سے معلوم کیا تو ایک بڑی حیرت انگیز خبر ملی۔ وہ خبر یہ تھی کہ کہا ہی گیا کہ تقریباً کوئی 22,000 کے قریب وہاں ٹروپس ان کے موجود تھے، اور وہ وہاں سے وڈرا کر گئے۔ اب یہ اس کے وڈرا کرنے کی وجوہات مختلف الفاظ میں اور مختلف خیالات میں مختلف لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں۔ جو کچھ ڈیفنس اینالسٹ ہیں رشیا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھاگ گئے ہیں، لیکن کچھ دوسرے ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے یہ ان کی کوئی حکمت عملی ہو۔ بہرحال ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے باغمت پورا جو ہے رشیا کے قبضے میں آ چکا ہے۔ اچھا، دوسری جانب یہ ہے کہ امریکہ نے جو G7 کا کل اجلاس ہوا تھا وہ بڑا اہم تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ G7 کے اجلاس میں بلایا گیا تھا، زیلنسکی صاحب خود وہاں پر موجود تھے، اور وہاں پر تمام جتنی بھی باتیں ہوئی وہ مکمل طور پر روس کے خلاف ہی گئی تھیں۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے، اور اہم بھی اور خطرناک بھی۔ خطرناک اس حوالے سے کہ امریکہ نے پہلے منع کیا ہوا تھا کہ روس کو ہم نے یوکرائن کو ہم نے F-16 نہیں دینے، کیونکہ اگر F-16 دیا گیا تو براہ راست روس کے اندرونی شہروں پر حملہ ہو سکتا ہے، اور کریمیا پہ جو ان کا پلان ہے اس پر اٹیک ہوگا۔ لیکن کل جو ہے G7 کے اندر امریکہ نے اس کی منظوری دے دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ G7 نے جو کے اجلاس میں جو امریکہ نے منظوری دی ہے F-16 کی، وہ F-16 جو ہے سویڈن کے پاس بھی ہیں، فن لینڈ کے پاس بھی ہیں، اور شاید غالباً ایک دو اور ممالک کے پاس ہے، لیکن چونکہ لائسنس وہ امریکہ کا، امریکہ کی اجازت بغیر نہیں دی جا سکتے۔ تو کل یہ جو ہے کام بڑا خراب ہوا، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے روس نے بھی بڑی سخت وارننگ دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر F-16 دیا گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری آخری ریڈ لائن کراس ہوگی۔ اب ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رشیا نے اس تمام صورتحال کے بعد جو ہے آئس جو ہے اپنے جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، جس کو ہم ICBM بھی کہتے ہیں، انہوں نے اپنے اہداف کے اوپر اس کو رشیا نے لگا دیا ہے۔ حالانکہ پہلے وہ موو کیے تھے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، لیکن اب وہ اہداف پہ لگا دیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ F-16 سے اگر حملے ہوئے تو پھر جو ہے ہم اپنے اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے اگر وہ روس نے اگر اٹیک کیا تو پھر وہ یہ ہے کہ امریکہ، پولینڈ، برطانیہ، فن لینڈ سمیت تقریباً کوئی 24 یا 25 ممالک میں جو ہے یہ جو رشیا کے جو ICBM ہے یہ تباہی مچا دیں گے، اور ان کو میرے خیال سے انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میری اپنی ٹیکنیکل معلومات ہیں، بہرحال جو مجھ تک ابھی تک پہنچی ہیں۔ اچھا، یہ اس کی وجہ یہ بھی ایک دیکھیے، ایک اور چیز جو سب سے زیادہ خطرناک ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو معاملات بگڑے ہیں وہ جو روس کی طرف سے وہ آ رہے ہیں ہمیں، کہ روس نے جو یہ برٹن نے ان کو کچھ اسلحہ دیا تھا یوکرائن کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسی چینل سے ہم نے بتایا بھی تھا کہ انہوں نے کچھ ڈیفیٹڈ یورینیم کے کچھ جو ڈیفیٹڈ یورینیم ہوتے ہیں جن کو جو کہ ضائع کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر بنائے ہوئے گولے تھے، اور وہ انہوں نے گولہ بارود جو ہے فراہم کیا تھا یوکرائن کو، تو وہ ایک گودام میں رکھے ہوئے تھے۔ غالباً وہ شاید کوئی گودام تھا، مجھے بھی اس کا نام یاد نہیں آ رہا، گیلاسکی کے قریب ایک شہر ہے کھیل میگل، اور اس کے قریب جو ہے کھمبل ایک چھوٹا سا ایک ہے، مطلب قصبہ ہے، وہاں پر ایک گودام تھا کھمبل کے پاس۔ اس گودام میں وہ کہیں وہ ان کے پاس وہ گولے وغیرہ رکھے تھے، جس کو رشیا نے ہٹ کیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ سارے کے سارے وہاں سے وہ اسلحہ پھٹ گیا، اور سارا اس میں جو ہے پرابلم ہوئی، اور جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جب ظاہر دھماکہ ہوگا تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ تو وہ جو ڈیفیٹڈ یورینیم کے جو گولے تھے ان سے جو ہے ریڈیائی جو ہے لہریں پھیلنا شروع ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا بڑا مسئلہ اب گڑبڑ ہو گیا۔ اور جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ آج سے ایک ہفتے قبل میں نے اسی چینل سے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ریڈیائی لہریں جو ہے ان کا دن بدن جو ہے اس کا جو گراف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن آج صبح مجھے یہ پتہ لگا کہ اس کے اثرات جو ہیں کہیں نہ کہیں ہالینڈ تک آ چکے ہیں۔
تو یہ بنیادی طور پر تو ہے بہت بڑی خطرے والی بات، کیونکہ یہ جو یورینیم جب کہ پھٹتا ہے تو ظاہر ہے اس میں اس طرح تو نقصان نہیں ہوتا جو کہ ایک نیوکلیر حملے میں ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کے جو اثرات ہیں، ریڈیشن جو ہے یہ جو ہے اگر زیادہ بڑھ جائے تو اس سے کئی لوگوں کی اموات ہو سکتی ہے اور لوگ بہت شدید بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا بڑا زبردست ایک جو ہے ایک ایشو اس وقت بن گیا، اور روس یہ کہہ رہا ہے کہ، اور رشیا نے بھی کنفرم کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہے، لیکن رشیا یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ان کو پہلے کہا تھا کہ آپ یہ چیزیں نہ دیں، اور ظاہر سی بات ہے جنگ ہو رہی ہے تو ہم نے تو ظاہر ہے ملٹری ٹھکانوں کو اٹیک کرنا تھا، سو ہم نے کیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے اگر کوئی نقصان ہوا تو اس کا تمام ذمہ دار جو ہے امریکہ اور برطانیہ ہے، کیونکہ اور یہ بات صحیح ہے کہ برطانیہ کو وارن کیا گیا تھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا اب کہیں نہ کہیں بڑھے گا اور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا، اب اس حوالے سے تمام جو ہے نا، اور یہی وجہ ہے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ G7 کے اندر کچھ بات چیت بھی ہوئی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو نیوکلیر حوالے سے کچھ جو ہے تحفظات کیے گئے تھے، لیکن اب یہ جو خبریں آئی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ معاملہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہا ہے. اچھا، یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہے نا، انہوں نے بھی اینٹونیو گوٹریس، انہوں نے بھی آج بڑا ایک بیان دیا ہے، اور وہ بھی بیان جو ہے بڑا اہم ہے. انہوں نے کہا کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ دنیا جو ہے نا اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، یعنی ایک آدھی جو ہے روس کی طرف جا رہی ہے اور آدھی امریکہ کی طرف جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا دنیا کی تباہی کی طرف ہی ہے معاملہ جو ہے جا رہا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے نا بین الاقوامی جو ہے نا اس کو بھی ہم نے نظر رکھنی پڑے گی کہ آہستہ آہستہ بگڑتا جا رہا ہے. ساتھ ہی یہ جو ایران کی جو سرحد ہے پاکستان کے ساتھ اور ملتی افغانستان کے ساتھ، وہاں پر آج ایک حملہ ہوا ہے اور ایرانی اہلکاروں پر، جس میں یہ پتہ لگا ہے کہ 6 جو ہیں ایرانی بارڈر فورس کے لوگ مارے گئے ہیں. اور انڈیا تو بہرحال یہ کہہ رہا ہے، ابھی تک میں بہرحال اپنے طور پہ معلومات کر رہا ہوں، مجھے ابھی تک وہاں رابطہ نہیں ہو پایا تہران سے، لیکن یہ کہ ہندوستان کے ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ تو آلریڈی انہوں نے پاکستان کا نام لینا بھی ہے، لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ایران اور پاکستان کے درمیان جو ایک معاملہ ہوا تھا، جو بازار وغیرہ، ابھی 2-4 دن پرانی ہی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایران اور پاکستان کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، جو بہتری آ رہی ہے، اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ کوئی ہو، مطلب یہ ایک حرکت کی گئی ہو یا ایک مطلب ایک سازش کی گئی ہو. لیکن بہرحال سردست ابھی تک میرے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں، لیکن یہ ہے کنفرم کہ وہاں پہ جو ہے 6 اہلکاروں کو جو ہے حملہ آوروں نے مار دیا ہے اور ان کو ہلاک کیا ہے، اور وہ بالکل پاکستان کی سرحد کے قریب قریب تھے. تو یہ ایک صورتحال ہے. اچھا، پاکستان کی بات آئی ہے تو میں آپ کو ایک بتا دوں کہ جیسے میں نے اپنے ابھی ابتدائی میں کہا تھا کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے تجزیہ نگار، بڑے بڑے اینکر پرسن بھی کچھ کہہ رہے ہیں. مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کہ میں 2 دن سے تھوڑا سا میں ریسٹ کے اوپر تھا ذرا، تو کچھ لوگوں کے میں نے دیکھے بھی ہیں، کچھ لوگوں نے مجھے بھیجتے بھی ہیں، بہت سارے لوگوں بتا رہے ہیں کہ جی حالات درست ہوتے جا رہے ہیں. وہ عمران خان صاحب کا وہ پتہ نہیں عجیب باتیں ہو رہی ہیں. وہ کہتا ہے کہ رابطہ ہو گیا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک طریقہ کار ہے ویلاگرز کا، اور جو وہ تھم میل بناتے ہیں، جس طرح اوبیسلی ظاہر ہے میں بھی آج کل وہ تجزیہ کرتا ہوں تو میں بھی کام کرتا ہوں، تو لیکن اس طریقے کا ہم نہیں کرتے کہ جس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ کو ایک سنسنی سی ہوتی ہے. تو کچھ اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں پہل کہ وہ جناب سب معاملہ درست ہو گیا. وہ ساری باتیں غلط ہیں. عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، بلکہ گھیرا تنگ ہو چکا ہے. یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں، اور یہ بات ہم شروع سے آپ کو کہتے آئے تھے. لوگ اس وقت بھی کوئی ہماری بات اس چینل سے بار بار یہ وارننگ دی گئی تھی عمران خان صاحب کو کہ عمران خان صاحب آپ جو ہے پی ڈی ایم کی طرف جائیں، آپ ایک سیاستدان ہیں، سیاست کریں، آپ پی ڈی ایم کی طرف جائیں، آپ اداروں کو نہ جائیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب اسی چینل سے ہم یہ بات کرتے تھے اور آپ لوگوں کو بھی پیغام دیتے تھے، تو جو ہمارے فالوورز ہیں وہ بھی ہمیں کہتے تھے کہ فیصل صاحب آپ تو بس ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا، ہم ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. اب میں کیا بولوں، آپ کے سامنے ساری موجود ہے. اور جن لوگوں کی آپ باتوں کو مانتے تھے، جن کے آپ جو آپ کو ملینز کے جن کے فالوورز ہیں، مجھے ان کے فالوورز نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کس طرح ان کو سنتے ہیں. وہ غلط آپ کو بتا رہے تھے کہ ایسا ہو جائے گا، بس سب کچھ خان کے قبضے میں آ گیا ہے. کچھ بھی نہیں آیا تھا. میں آپ سے بتا رہا تھا کہ یہ بہت بڑی خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. آپ جائیں، جا کے ایک ہی بات کریں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں. پی ڈی ایم کو پکڑیں، جا کے آپ ادھر جانا چاہیے تھا، چیف منسٹر ہاؤس کی طرف جانا تھا، پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جانا تھا. یہ بھیجا کدھر؟ کس نے آپ کو ادھر؟ کس نے بھیج دیا آپ کو ادھر؟ اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ اب آ رہا ہے میرے پاس، تو بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. اور جیسا میں آپ کو پہلے بتاتا رہا تھا کہ یہ سارے کچھ لوگ ہیں خان صاحب کی جماعت کے اندر جن کو پلانٹ کیا گیا ہے، جن کو ان کا ایک پلاٹ ہے باقاعدہ کہ خان صاحب کی جماعت کو ختم کرنا ہے. اور اس کے پیچھے جو ہے میں نے کہا کہ وہ قوتیں موجود ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں آنا نہیں دیکھنا چاہتی. وہ عالمی قوتیں بھی ہیں، اور ان کو جو ہے آشیرواد جو ہے آپ کی موجودہ پی ڈی ایم کو بھی ہے. اور پی ڈی ایم جو ہے اصل میں بیسکلی سارا کام کر رہی ہے. پیچھے بھلے ان کے ہوگی، فوج ہوگی، نیوی ہوگی، ایئر فورس ہوگی، پیچھے والے کو چھوڑ دیں. میں بار بار یہ کہتا رہا تھا کہ آپ جو ہے آپ کے جو سامنے ہے
جو حکومت ہے، کیونکہ حکومت استعمال کر رہی ہے نا، فوج کو استعمال کر رہی ہے، پولیس کو استعمال کر رہی ہے، پیراملٹری فورس کو استعمال کر رہی ہے، ایجنسی کو استعمال کر رہی ہے، آئی بی کو استعمال کر رہی ہے. کون کر رہی ہے؟ پرائم منسٹر کر رہا ہے نا. سامنے تو پرائم منسٹر ہے نا، آرڈر تو پرائم منسٹر کے چل رہے ہیں، آرڈر تو وزیر داخلہ کے چل رہے ہیں، ڈیفینس سیکرٹری کے چل رہے ہیں. تو آپ ان لوگوں کی طرف آئیں، وہ بات کی بات ہے. لیکن وہ لوگ کہتے تھے نہیں فیصل صاحب ہم تو جڑوں میں جائیں گے. ہم تو لوگوں نے کہا ہے مجھ سے، یقین کریں، میں کھل کر کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم تو جڑوں پہ ضرب لگائیں گے. تو میں نے کہا آپ غلط کریں گے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ جڑوں پہ ضرب لگ گئی ہے. کس کے جڑوں پہ ضرب لگی ہے اور آپ کے سامنے کی بات ہے. اور بہت سارے لوگ ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو. اس کی وجہ یہی ہے کہ اب وہ چیزیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں، اور بہت مجھے مشکل نظر آتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ایک آفر کی جا رہی ہے کہ وہ باہر چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں اگر ان کو یہ آفر ملی ہے، میرے پاس ابھی یہ بہرحال یہ کنفرم اطلاع نہیں ہے، یہ مختلف لوگوں کی بات ہے. لیکن ایک بات مجھے پتہ لگی تھی کہ کچھ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو کہ جن کو عمران خان سے ہمدردی ہے، انہوں نے ان کو آفر کی تھی کہ اگر وہ کہتے ہیں تو ان کو باہر بھیجا جا سکتا ہے. لیکن عمران خان نے کیا جواب دیا ابھی وہ میرے پاس نہیں ہے. لیکن جو میڈیا پہ جو آتا ہے، عمران خان آ کے کہتے ہیں انہوں نے منع کر دیا، وہ تو آپ کے سامنے ہے. لیکن اندرونی طور پر کیا بات ہوئی، کیونکہ آج تک اس وقت جو ہے عمران خان کے قریب جو ہے نا کوئی رابطہ کر نہیں رہا، نہ ان سے کوئی بات کر رہا ہے، نہ ان کے پاس کسی کا ٹیلی فون جا رہا. اور ڈر کے مارے کو کرتا بھی نہیں، ہم بھی نہیں کرتے کہ یار وہ ٹیلی فون جو نا آج کل اتنی زبردست ٹیپنگ ہو رہی ہے، وہ اس کی ٹیپنگ کر لی انہوں نے، امریکن سینیٹر کی اور جان بولٹن وغیرہ کی. تو ہم تو پھر کسی چیز کی ہمارے کسی کھاتے میں نہیں ہے. اور اس وقت جو حالات جو ہے ہٹو بچو والی کہانی ہے. تو کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا نا ابھی 4-5 دن پہلے کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ چکا ہے، تو وہ اس طرح ایسا نہ کہ ہم خدا نہ خواستہ ہمارے گلے پہ پھر جائے تو ہم بھی ذرا محتاط ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور یہ عمران خان کو دیکھنا ہوگا اور کس طریقے سے اسی چینل سے بار بار یہ کہتے گئے تھے. ہم کئی دفعہ یہ بات کہی ہم نے کہ ایک جو ہے عمران خان ایک ریلی فوج کے لیے نکال دیں، یکجہتی فوج کے ساتھ کر دیں، اور باقی اس کے بعد پھر اپنی سیاست کے اوپر جائیں اور الیکشن کی ڈیمانڈ کریں اور جا کے پڑ جائیں پی ڈی ایف کے اوپر، بس ان کے گلے پہ بیٹھ جائیں دبا کے، گلا دبوچ کے. تو بھائی الیکشن چاہیے آپ کو، طاقتور حلقے خود ہی لے کے الیکشن دیتے ہیں. لیکن افسوس کہ وہ نہیں ہوا. بہرحال کل سے اب جو ہے فیصلہ کن جو ہے ہفتہ اور آ رہا ہے، اور وہ فیصلہ کن ہفتہ عمران خان کے لیے تو ہے ہی، ان کے خلاف تو کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں حکومت کے اس وقت جو لوگ ہیں ان کے خلاف بھی ایک فیصلہ کن ہفتہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ ڈٹ گئی ہے سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ، اور جو ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ جس طریقے سے ایک رویہ رکھا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ججز بھی اب متحد ہو گئے. اور ججز نے یہ فیصلہ ہی کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا حکومت سے لڑنا ہے. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھی کہ ججز کے بعد بہت سارے اداروں کے لوگ بھی گئے تھے، یہ بتا چکا ہوں اسی ویوز آف فیصل محمد سے میں نے بتایا تھا کس کس کی ملاقات ہوئی. لیکن ججز نے کہا کہ ہم جو ہے قانون کی بات ہے، ہم جو یہ دیکھیں گے کہ ہمارا ڈومین کون سا ہے، ہم اپنے ڈومین کے اندر رہ کے نا ہم جو ہے لڑیں گے، چاہے پیچھے کوئی بھی ہو. یہ میں آپ حقیقت بتا رہا ہوں، اور چاہے پیچھے کوئی بھی ہو. اور یہی بات ادھر ہم کہا کرتے ہیں عمران خان کو کہ آپ اپنے ڈومین میں رہیں، آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں، پولیٹیشین سے جا کے الجھ جائیں، آپ پیچھے بھلے کوئی بھی ہو، اپنے سامنے والے کو چیت کریں. لیکن وہ بہرحال اب آپ کے سامنے صورتحال تو اب یہ ہے کہ کل ججز جو ہے سپریم کورٹ کے جج جو ہیں اور کل کوئی فیصلہ کریں گے اس حوالے سے. اب وہ ان کو اس کو مانا جاتا ہے نہیں مانا جاتا، لیکن بہرحال نظر یہ آتا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ حکومت نے لا کے ان کو کھڑا کر دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو. تو اب مسلم لیگ جو ہے اور پی ڈی ایم وہ جو ہے مطلب دیکھ رہی ہے ادھر. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ساری دنیا تو اس وقت انتظار کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اتریں گے، کب ایک امام مہدی آئے. تو دنیا تو ساری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ سارے مذاہب جو ہے نا حضرت عیسیٰ کا جو ہے انتظار کر رہے ہیں. لیکن پی ڈی ایم جو ہے نا وہ قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے. تو یہ جو ہے نا ایک بڑی کمال بات ہے. تو دیکھیے کیا کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ. اور مجھے تو نہیں لگتا کہ جو ان کا جو بنایا ہوا وہ ہے کمیشن وغیرہ جو بھی بنایا وہ کچھ کر پائے گا. لیکن اب بہرحال کل سے اس کی ساری صورتحال شروع کی. دوسرا ایک یہ ہے کہ وزیر اعظم نے آج کہا کہ 9 مئی کا کوئی مجرم نہیں بچے گا. وہ تو ظاہر سی بات ہے، اس وقت سب آپ کے دوام میں آ چکے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی نہیں بچے گا. چودھری شجاعت حسین سے ان کی ملاقات ہوئی. چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگنی چاہیے. ظاہر سی بات ہے چودھری صاحب تو ویسے ہی زخم کھائے بیٹھے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کے بھائی کو نوچ کے لے کے عمران خان صاحب، تو وہ تو انہوں نے یہ کہنا ہی ہے. اچھا دوسرا ایک یہ ہے کہ محکمہ انسداد دہشت گردی نے کہا ہے کہ جناب 8 انہیں دہشت گرد پکڑ لیے ہیں. وہ دہشت گردوں سے پتہ لگا کہ وہ جناب بہت سارے کئی لوگوں کو مارنے والے تھے. یعنی اس کے اندر مریم نواز کا بھی نام لے لیا، اور انہوں نے کیا کہتے ہیں مریم اورنگزیب کا، اور پتہ نہیں ایکسٹرا کس کا. اب ظاہر سی بات ہے اب کسی سے بھی نام جتنے بھی ڈال دیں تو اب پتہ نہیں. مجھے خطرہ یہ کہ کہیں یہ کھاتا بھی نہیں، کہیں وہ جو دہشت گرد پکڑیں گے کہیں ان سے بھی یہ بھی نہ بیان دلوا دیا ہے ٹی وی پہ کہ جی ہمیں تو
عمران خان نے کہا تھا کہ ان سب کا جو ہے کام اتارنا ہے. تو جو اس وقت جو ہے نا بڑی عجیب جو ہے نا صورت گنجل سی صورتحال ہے, کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. اچھا, اب بہرحال یہ کہ آفیشیل سیکرٹ کے حوالے سے میں نے بتایا تھا, آفیشیل سیکرٹ کے حوالے سے اور عمران خان کو پکڑنے کی بات ہے. کچھ جنرل فیض کو بھی شاید ہو سکتا ہے وہ پکڑیں, کیونکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جنرل فیض نے کچھ بہت ساری چیزیں عمران خان کے ساتھ شیئر کی تھیں, اور یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. دوسرا, پی ٹی آئی کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, لوگ نہیں مان رہے تھے. پی ٹی آئی کو لوگ بہت زیادہ لوگ چھوڑ رہے ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ووٹنگ ہوگی تو دیکھیے گا, عوام تو بھائی ساتھ کھڑی ہے, لیکن سوال یہ پتا تھا کہ جب جماعت ہی نہیں ہوگی تو کیا کریں گے, یا عمران خان نہیں ہوں گے تو پھر کیا کریں گے. عوام کھڑی رہے گی نا, کھڑی رہے, ساری کھڑی رہے. جہاں جو مطلب جدھر کھڑی ہونی تھی وہاں تو کھڑی نہیں ہوئی, کہیں اور جا کے کھڑے ہو گئے, ان کو غلط رخ پر ڈال دیا گیا. اب لوگ جو چھوڑ رہے ہیں نا پی ٹی آئی, میں آپ کو بتا دوں کیوں چھوڑ رہے ہیں لوگ. پی ٹی آئی صرف اس لیے چھوڑ رہے ہیں, کچھ کو تو فوج کہہ رہی ہوگی, مجھے نہیں پتا, میرے پاس تو علم میں یہ بات نہیں کہ فوج کسی کو چھوڑوا رہی ہے, لیکن لوگ اس لیے پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ کچھ دہشت گرد پکڑے گئے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ دہشت گرد یہ آ کے اقبالی بیان دے دے کہ ہمارا تعلق ہی پی ٹی آئی سے, ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. تو پھر آپ کی اوبیسلی پی ٹی آئی جو ہے دہشت گرد جماعت جب بن جائے گی تو پھر ظاہر ہے جو بھی اس دہشت گرد جماعت کا ممبر ہوگا وہ بھی پکڑا جائے گا, اس کا شناختی کارڈ, اس کا پاسپورٹ, اور ہمیشہ کے لیے وہ پاکستان کے اندر سیاست سے نااہل ہو جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے لوگ جو سیاست کر رہے ہیں وہ نااہل تو نہیں ہونا چاہتے, تو لہٰذا یہ ایک وجہ ہے کہ لوگ اب خود بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. کچھ کو تو ویسے آیا ہے دباؤ, لیکن اب لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا ہے, کیونکہ لوگوں نے قانونی مشورے کرنے شروع کر دیے نا. مثال پر میں ایک پارٹی سے ہوں, مجھے پتہ لگ جائے کہ کل میری پارٹی دہشت گرد قرار دیے جانے والی ہے, اور مجھے کہا جائے کہ جتنے ممبر ہیں وہ سب گرفت کے اندر آ جائیں گے کل, تو میں آج صبح ہی جو ہے نا مطلب سورج نکلنے سے پہلے میں جو ہے نا استعفیٰ دے دوں گا. سمجھ گیا؟ تو یہ ایک نارملی ایک چیز ہے. تو بہرحال یہ ہے صورتحال, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور کل کا دن جو ہے, جو ہفتہ آنے والا ہے وہ بہت اہم ہے. دیکھتے ہیں کہ کل کے آنے والے ہفتے میں کیا صورتحال بنتی ہے. بہرحال ہماری تو کوشش یہ ہے کہ یہ معاملات اللہ کرے کسی طرح درست ہو جائیں. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب جماعت اسلامی سے اب رابطہ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت پہلے خان صاحب کو کہا تھا, میں نے دسمبر میں کہا تھا خان صاحب سے کہ آپ جماعت اسلامی سے ملیں, طاہر القادری سے ملیں, اپنی جماعت کو مضبوط کریں. میں نے ان کو مشورہ دیا تھا آج سے 6 مہینے پہلے, لیکن انہوں نے نہیں مانا. وہ نہیں مانا. پھر ان کے قریب جو لوگ تھے وہ آپ کا جو بھاگا ہوا ہے نا دوسرا, وہ جو ہے اپنا بہت سارے ابھی آپ کے جو سینئر ہیں اسد عمر صاحب, ان کو بھی میں نے پیغام دیا تھا کہ یار آپ ان سے جا کے ملاقاتیں کریں, ان کو ساتھ لیں, یہ برے وقت کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو. لیکن وہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اب سننے میں یہ آیا کہ خان صاحب ملنے جا رہے ہیں, لیکن یہاں میں آپ کو خبر دے دوں کہ خان صاحب نے ملنے کی کوشش تو کی ہے, لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے نا وزیر اعظم صاحب نے ان کو پیغام پہنچا دیا سراج الحق کو کہ آپ نہ کسی بھی صورت کے اندر عمران خان کے کہیں بھی کسی معاملے کے اندر ساتھ نہ جائیں. وہ ٹھیک ہے, وہ کراچی کی حد تک, اگر وہ میئر کی حد تک بھی اگر ہو رہا ہے آپ کا اتحاد, تو ٹھیک ہے آپ کر لیں, اس پہ بھی مطلب حکومت خوش نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ کراچی کی حد پہ جو کی سطح پر جو میئر کی حد تک جو مطلب کیا کہتے ہیں ان کا اتحاد ہو رہا, ہو سکتا ہے اس اتحاد کو بھی یہ لوگ کوئی سیبوٹاج کر دیں. دیکھیے جو بھی صورتحال ہوتی ہے, کل آنے والا دن جو ہے ہمارے لیے بہت ساری نئی خبریں بھی لے کے آئے گا, اور نئے حالات بھی سامنے آئیں گے. جو بھی صورتحال ہوتی ہے ہم اپنا تجزیہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.